اوئے بشیر، تیری بیوی تو بہت سونی ہے، قسم سے دیکھ ذرا کتنا حسن ہے اس کے چہرے پہ۔ دوست بشیر سے شرارتیں کر رہے تھے۔ آج بشیر کی شادی تھی۔ بشیر نے چلاتے ہوئے کہا، شرم تو نہیں آتی نا، بھابھی ہے تم لوگوں کی۔ دوستوں نے کہا، بھابھی بھی ہے اور ہماری بہن بھی ہے یار، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ ہائمہ کو خدا نے بہت خوبصورت بنایا تھا۔ ہائمہ اخلاق کی خوشبو تھی، مسکراتے ہوئے چاند سی لگتی تھی۔ ہائمہ کی شادی بشیر سے ہوئی تھی، ارینج میرج تھی۔ بشیر نے ہائمہ کو اور ہائمہ نے بشیر کو صرف تصویر میں ہی دیکھا تھا۔ نکاح ہوا اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ ہائمہ بشیر کے ہاتھ تھامے زندگی کی روشنی کی طرف چل دی۔ دل میں ڈر سا تھا، آنکھوں میں کچھ خواب سے تھے، لیکن ایک خوف بھی ستا رہا تھا۔ یا اللہ، بشیر ایک اچھا ہم سفر ہو، ایسا ہم سفر جو میرے درد، میرے دکھ کو سمجھ سکے، میری خاموشی کو سمجھ سکے۔ پہلی رات تھی۔ بشیر ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا، پاس بیٹھ گیا۔ ہائمہ بھوک تو نہیں لگی؟ ہائمہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، لگی ہے۔ بشیر کو یوں لگا جیسے ہائمہ نے کہا ہو نہیں لگی۔ بشیر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو لگی ہے، میں تو لگا ہوں کھانے۔ بشیر نے پلیٹ میں چاول ڈالے، اس پہ چکن ڈالا اور مزے سے کھانے لگا۔ ہائمہ گھونگھٹ سے دیکھ رہی تھی۔ بھوک بے حد لگی ہوئی تھی، لیکن شرما رہی تھی۔ سوچ رہی تھی، کیسا بندہ ہے، مجھے بھوک لگی ہے اور خود کھا رہا ہے۔ ہائمہ کو غصہ بھی بہت آیا، مگر خاموش رہی۔ پہلی رات تھی۔ کھانا ختم کیا، محبت بھری باتیں شروع ہو گئی اور یوں ہی رات گزر گئی۔ دن ہوا، دوسرے دن کی ساری رسمیں ختم ہوئیں۔ جب بشیر ہائمہ کے گھر گیا، ہائمہ نے رات کو پوچھا، بشیر آپ کو بھوک لگی ہے؟ بشیر نے کہا، اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے کہ کیا بتاؤں، پلیز جلدی سے کھانا لگاؤ۔ ہائمہ نے کہا، بشیر ویسے ایک بات کہوں، آپ بہت بے وفا ہیں۔ بشیر نے کہا، اب کیا ہوا؟ ہائمہ نے کہا، پہلی رات آپ کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے میں نے بھی، مگر آپ میرے سامنے مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور میں دیکھتی رہی، آپ کو ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ بشیر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جناب مجھے لگا تھا تم کہہ رہی ہو بھوک نہیں ہے۔ ہائمہ نے کہا، بس کریں اب۔ بشیر نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، اپنے ہاتھ سے نوالا ہائمہ کو کھلایا اور سوری کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائمہ اب آپ ہی تو میری زندگی ہیں۔ زندگی کا سفر پیار بھرے موسم سے شروع ہو گیا۔ بشیر اتنی محبت کرتا تھا ہائمہ سے کہ شاید زمانے میں کبھی کسی نے کسی سے کی ہو۔ اگلے روز ہائمہ کپڑے پریس کر رہی تھی، ہائمہ کا ہاتھ جل گیا، ہائمہ کی چیخ نکل گئی۔ صبح کا وقت تھا، بشیر سو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے چھلانگ لگا کر اٹھا، ہائمہ کیا ہوا؟ ہائمہ نے کہا، کچھ نہیں۔ پھر تم نے چیخ کیوں ماری؟ ہائمہ نے کہا، ارے پاگل کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا ہاتھ جل گیا۔ بشیر نے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، جہاں سے جلا تھا وہاں جلدی جلدی سے ٹیوب لگا دی۔ تم کو تھوڑا سا بھی درد ہو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ چلو ایسا کرو، تم ناشتہ تیار کرو، کپڑے میں پریس کرتا ہوں۔ ہائمہ نے کہا، جناب میں کر لیتی ہوں، آپ جاؤ شاور لو جا کر۔ بشیر نے ضد کی، نہیں آپ ناشتہ تیار کرو، میں کرتا ہوں کپڑے پریس۔ ہائمہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا اور کچن میں چلی گئی۔ بشیر کپڑے پریس کر رہا تھا، لیکن بشیر کو پریس کرنے نہیں آتے تھے، لیکن مشکل سے الٹے سیدھے پریس کر ہی لیے۔ ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے ربا، شکر ہے مجھے لڑکی نہیں بنایا، ورنہ میں تو مر جاتا۔ ناشتہ کیا، کام پہ چلا گیا۔ بشیر کوئی امیر زادہ تو تھا نہیں، لیکن حلال کی کمائی میں اچھا گزارا ہو رہا تھا، زندگی کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں۔ اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ ہائمہ گارڈن میں بیٹھی تھی، ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، اتنے میں بارش برسنے لگی، ٹھنڈی ہوا، ہلکی ہلکی سی بارش۔ ہائمہ بارش میں بھیگنے لگی، اتنے میں بشیر آ گیا۔ ہائمہ نے کہا، بشیر
میرا دل کر رہا ہے گرم گرم پکوڑے کھانے کو۔ اور تم خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ بشیر نے کہا۔ میں باہر نہیں جانے والا، سن لو، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آئمہ نے ضد کی۔ جاؤ نا بشیر پلیز۔ بشیر نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، اچھا لے آتا ہوں ابھی۔ محبت کے سامنے ہار گیا۔ بازار گیا، پکوڑے اور چکن لے کر گھر آ رہا تھا کہ بائک سلپ ہوئی اور گر گیا۔ کیچڑ سے سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ گھر آیا، آئمہ نے دیکھا، زور زور سے ہنسنے لگی۔ پاگل، یہ کیا بن کر آ گئے؟ بشیر کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ آئمہ نے پاس آ کر پائپ سے پانی ڈالا، اس کا چہرہ صاف کیا، اسے پاس بٹھایا، ٹاول سے اسے خشک کیا۔ بشیر چھینکنے لگا۔ آئمہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی حال نہیں بشیر تمہارا بھی۔ بشیر نے کہا، بہت ظالم بیوی ہو تم۔ آئمہ بولی، پاگل، میں یوں ہی ستا رہی تھی تمہیں۔ چلو یہ گرم گرم چائے پی لو، پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ بشیر کو کچھ سکون ملا۔ آئمہ کے کندھے پہ سر رکھے ہوئے سو گیا۔ آئمہ نے بشیر کو جگا کر بیڈ پہ سونے کا کہا اور کھانا بنانے لگ گئی۔ آئمہ بہت خوش تھی، اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ آئمہ نے ایک دن کہا، بشیر جانتے ہو، آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بشیر نے کہا، آئمہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں، کچھ بہت اچھا ہے۔ آئمہ نے بشیر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، بشیر، اللہ نے ہماری سن لی، آپ بابا بننے والے ہیں۔ آئمہ سچ کہہ رہی ہو؟ آئمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بشیر نے آئمہ کو زور سے گلے سے لگایا۔ آئمہ مسکرانے لگی۔ اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ آئمہ گھر کے کام کرتی، لیکن آئمہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کہا، آئمہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بشیر نے کہا، آئمہ آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بناؤں گا، صفائی کروں گا، سب کچھ میں کیا کروں گا۔ آئمہ نے کہا، نہیں جناب، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر مسکرا کر کہنے لگا، آئمہ جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو تم، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو اب میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، وہ پیو۔ آئمہ لیٹ گئی۔ بشیر دودھ گرم کر کے لایا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائی، پھر دودھ پلایا۔ آئمہ نے کہا، بشیر کیا ہمیشہ مجھے یوں ہی چاہو گے؟ بشیر نے دیکھا، آئمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بشیر نے آنسو صاف کیے، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شادی صرف دو جسموں کا ملن تو نہیں ہوتا۔ اگر تم میرے لیے، میری خوشی کے لیے اپنی ہر خواہش میرے قدموں پہ لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ آئمہ تم میری دونوں جہان کی خوشی ہو۔ بشیر صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے آئمہ کو پلاتا۔ آئمہ اگر کہتی مجھے بھوک نہیں تو بشیر ضد کرتا، آئمہ پینا پڑے گا تم کو، سمجھی؟ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ آئمہ کو بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ بشیر جلدی سے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹرز پریشان تھے، آئمہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ بشیر پاس کھڑا، ہاتھ میں ہاتھ لیے حوصلہ دے رہا تھا آئمہ کو۔ ڈاکٹر نے بشیر کو اکیلے میں بتایا، آپ کی بیگم کی رپورٹ ٹھیک نہیں آئی۔ بشیر نے کہا، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں صاحب، آپ کی بیوی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بچہ چاہیے یا بیوی؟ ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے میرے لیے۔ ڈاکٹر نے کہا، جلدی بتائیں کیا کرنا ہے، ہمیں جلدی سے آپریشن کرنا ہوگا۔ بشیر آئمہ کے پاس گیا، آئمہ کے آنکھوں کو چوما، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری پاگل، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بشیر نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے میری آئمہ چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، پھر اپنی بیوی کے لیے ایک گردے کا بھی انتظام کریں، جس کا خرچہ 10 لاکھ ہوگا۔ بشیر نے کہا، میں اپنا گردہ دوں گا۔ آئمہ موت سے لڑ رہی تھی۔ یہاں ہم سفر کا ساتھ تھا، یہاں ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹرز نے 4 گھنٹے کا آپریشن کیا۔ آئمہ موت سے لڑتی رہی۔ ادھر بشیر کا بھی آپریشن چل رہا تھا۔ بشیر کی آنکھوں میں بے ہوشی میں بھی آئمہ کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد
جیسے ہی بشیر کو ہوش آیا، بشیر نے پہلی آواز حائمہ کو دی۔ میری حائمہ کہاں ہے؟ میری حائمہ کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے۔ بشیر نے کہا، مجھے میری حائمہ کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا اور مسکراتے ہوئے حائمہ کے پاس لے گئی۔ دیکھا، حائمہ بے ہوش تھی۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ وہیں حائمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ نرس نے منع بھی کیا، مگر اس نے وہاں بیٹھنے کی ضد کی تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی۔ جب حائمہ کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولتے ہی بشیر کو آواز دی۔ بشیر نے ہاتھ تھاما، دیکھو میں پاس ہوں تمہارے۔ حائمہ بار بار بشیر کا نام لے رہی تھی۔ بشیر نے روتے ہوئے حائمہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حائمہ روتے ہوئے کہنے لگی، بشیر، ہمارا بچہ کہاں ہے؟ بشیر خاموش ہو گیا۔ ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ بشیر کچھ بتاتا، ڈاکٹر روم میں داخل ہوئی۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں جو اتنے پیار کرنے والے ہم سفر ہیں، تو خدا بھی ایسے لوگوں پہ رحمت کرتا ہے۔ معجزانہ طور پہ اللہ کا شکر ہے، آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچے کو گود میں اٹھایا، چومنے لگا، خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ حائمہ کو جب ساری بات کا پتہ چلا تو وہ رونے لگی۔ بشیر، اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے مجھے۔ بشیر نے ہونٹ پہ انگلی رکھی۔ حائمہ، تیرے بنا بشیر کی کیا زندگی؟ حائمہ نے بشیر کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ یوں ایک ہم سفر نے اپنے ہم سفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہم سفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں اب ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ مرد جو بیوی کو گالی دیتے ہیں، وہ مرد جو انا میں طلاق 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 بول کر اپنی ہم سفر کے منہ پہ اپنی گندی مردانگی تھوکتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پہ تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بھرا جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے۔ خدا کے لیے بن جاؤ نہ بشیر کی طرح، میں ضمانت دیتا ہوں زندگی جنت بن جائے گی۔